ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب علیم. سورہ آراف ہے اور 8واں پارہ اور آیت نمبر 73. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قَالَ، انہوں نے کہا، یعنی حضرت صالح نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود. قد جاءتکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، بینۃ، روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی. لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے. فذروہا، پس تم اس کو چھوڑ دو. تأکل فی ارض اللہ، کھائے یہ اللہ کی زمین میں. ولا تمسوہا، اور تم اس کو چھونا نہیں. بسوء، برائی کے ساتھ. فیاخذکم، پس پکڑے گا تم کو، عذاب علیم، دردناک عذاب. دو نبیوں کا تذکرہ کل ہم نے پڑھا تھا، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام. اب یہ تیسری قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا. جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا، ان پر بھی عذاب آیا. پھر قوم عاد جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے انکار کیا، ان پر بھی عذاب آیا. اب یہ تیسری قوم کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا. عاد کے بعد یہ قوم سمود. جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان کے عذاب سے تباہ کر دیا، تو جو ان کے ایمان والے کچھ جو لوگ بچے تھے اور ان کے نبی، وہ جب بچے تو اس کے بعد پھر جو ان سے نسل چلی، باقی تو کافر سارے ختم ہو گئے، پھر جو ان سے نسل چلی تو وہ قوم عاد ہی کی نسل سے تھی. تو ان کو سمود ان میں سے کسی کے دادا کا نام تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو قوم سمود کہا گیا. اور ان کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں، کہ دوسری عاد، یعنی عاد کی نسل سے ہے نا، اس وجہ سے. یہ قوم جو عرب کا علاقہ ہے اور شام کا علاقہ، اس کے درمیان میں جو کہ علاقوں میں یہ آباد تھی. اور اس وقت ان علاقوں کو ہجر کہا جاتا تھا. تو کئی جگہ پر اللہ پاک نے ان کو قوم ہجر کے نام سے بھی پکارا ہے. اور آج کل مدائن صالح کے نام سے، مدائن صالح جگہ ہے جہاں پر ان کے کھنڈرات جہاں یہ رہتے تھے موجود ہیں، اور شام کے راستے میں جائیں تو یہ ملیں گے. ادھر سعودی عرب کی طرف سفر کرنے سے، ادھر کو شام کی طرف کو سفر کریں تو وہاں بارڈرز پہ یہ کھنڈرات ملتے ہیں. تو ان کے گھر اور محل جو تھے، تو ان کے یہ کیا کرتے تھے کہ پہاڑوں میں عمارتیں تراشتے تھے. اور اتنی یعنی کیا کہتے ہیں، آرکیٹیکٹ قسم کی قوم تھی. تو یہ آرکیولوجی میں یہ بہت زیادہ ماسٹر تھے. ان لوگوں نے، ان کے نمونے آج بھی نظر آتے ہیں. تو مشرکین جو تھے مکہ کے،
وہ جب تجارتی سفر پر شام جاتے تھے تو ان کو یہ کھنڈرات راستے میں نظر آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دے کر ان کو کہا کہ آپ دیکھو تو یہ نشان عبرت کے طور پر یہ کھنڈرات آپ کو راستے میں پڑتے ہیں۔ تو قرآن نے ان کی توجہ دلائی کہ ان کی طرف بھی ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا پیغمبر بنا کر۔ وہ اپنی قوم کو کیا کہنے لگے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تمہارے پاس اللہ کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانی یہ تھی، انہوں نے خود ہی طلب کی تھی قوم سمود نے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ یہ پہاڑ ہیں دو، ان کے درمیان سے اونٹنی نکال دیں۔ حالانکہ یہ بالکل irrelevant بات تھی، پہاڑ کا اونٹنی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مطلب کہ کوئی ایسی چیز ہوتی نا کہ یہاں سے کھیتی اگا دیں، کہ پہاڑ ہے تو یہ زمین ہے تو زمین میں کھیتی اگا دیں، نہر نکال دیں، وہ تو کوئی تعلق بنتا ہے نا کہ ان چیزوں کا انہی چیزوں سے تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ریلیٹ ہوتی ہیں۔ لیکن پہاڑ سے اونٹنی نکال دے، یہ تو کوئی تک کی بات نہیں تھی۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہی فرمائش کی کہ اگر آپ ہمارے سامنے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اور وہ اللہ پاک نے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا دی۔ تو کچھ لوگ تھوڑے سے ایمان لائے، مگر بڑے بڑے جو سردار تھے وہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، بلکہ جو لوگ دوسرے ایمان لانے کا ارادہ کرتے ان کو بھی روکتے، ان کے لیے بھی یہ رکاوٹ کھڑی کرتے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں نشانی دے دی ہے، تو اب تمہارا کام ہے کہ تم ایمان لاؤ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تم اب کھانے کے لیے زمین میں چھوڑ دو، یہ چرتی رہے، اور اس کو بری نیت سے نہ چھونا، یعنی اسے تکلیف نہ پہنچانا۔ جیسے جانور کو کوئی مار دے یا کوئی اس کو تنگ کرے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اب اللہ کی اونٹنی ہے تو اسے بالکل تکلیف نہ پہنچانا، اگر تم نے اس کو تنگ کیا یا تکلیف پہنچائی تو تمہیں بڑا دردناک عذاب آ کر پکڑ لے گا۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بھی کہا، آیت نمبر 74، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب بنایا اس نے تم کو خلفاء من بعد عاد، عاد کے بعد تمہیں زمین میں بسایا، یعنی انہیں بتایا کہ تم سے پہلے یہاں پر قوم عاد تھی، تو قوم عاد اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں بسایا ہے۔ تو بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، ولا ٹھکانہ دیا ہے، تتخذون من سہولہا، تم کیا کرتے ہو اس زمین میں، تم اس کے ہموار جو علاقے ہیں اس میں قصورا، قصر کی جمع قصور، محل بنا لیتے ہو، وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو تراش کے اس میں گھر بنا لیتے ہو۔ آپ نے کبھی پہاڑ تراشتے ہوئے دیکھا ہو؟ اگر کسی کو، کسی سنگ تراش کو تو نہیں دیکھا ہوگا، دیکھا ہوگا تو مشینوں کے ذریعے کٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، کیونکہ مشینیں ہیں جن کے ذریعے پہاڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اور کاٹنے سے پہلے آپ یعنی ہم لوگ تو جو شہروں میں رہتے ہیں تو ہمیں تو اتنا نہیں اس کا اندازہ، لیکن اگر کہیں پہاڑی علاقوں میں آپ کا جانا ہو تو آپ کو راستے میں کہیں مشینیں نظر آئیں گی جو ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے شیول سے لگے ہوتے ہیں، اور وہ ٹھک 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 کر کے پہاڑوں کو توڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ مشینیں جو ہوتی ہیں بڑی ہیوی قسم کے آگے ان کے وہ لگے ہوتے ہیں بلیڈ، لیکن اس کے باوجود بھی پہلے ان پہاڑوں کو ڈائنامائٹ کر کے، یعنی ان کے اندر بلاسٹ کر کے بم کو، ان کی مٹی کو نرم کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی سخت چٹانیں ہوتی ہیں، ان چٹانوں کو توڑنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے اور بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے، مضبوط چٹانیں ہیں۔ تو وہ پہلے کیا کرتے ہیں، آسانی کے لیے پہلے بلاسٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر کوئی بم وغیرہ، تاکہ وہ بھربری ہو جائے، سطح نرم ہو جائے، اس کے بعد پھر مشینوں کے ذریعے کٹنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ جو قوم تھی، قوم عاد، یہ تو اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش لیتی تھی، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی۔ تو سمود بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ قوم سمود جو ہے، قوم عاد تو پاورفل بہت زیادہ تھی، لیکن قوم سمود جو تھی یہ آرکیولوجی میں اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی کہ شوق، صرف شوق ہوتا تھا ان کو
کہ شوقیہ طور پر محل بناتے رہتے تھے، گھر بناتے رہتے تھے، نیچے بھی زمین کی جو وادیاں تھیں، نچلا علاقہ ہموار سطح وہاں بھی بناتے اور اوپر بھی چڑھ جاتے پہاڑوں میں، اور وہاں پہ یہ اپنے لیے محل بناتے، گھر بناتے، پہاڑوں کے اندر گھر تراشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ تم بڑی سہولت کے ساتھ ہموار سطح پر بھی گھر بنا لیتے ہو، پہاڑوں میں بھی گھر بنا لیتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ، اب جو سردار تھے انہوں نے جواب دیا حضرت صالح علیہ السلام کو۔ سردار کون سے والے تھے؟ ملا الذین استکبروا، جو کہ تکبر کرنے والے لوگ تھے، من قومی، ان کی قوم میں سے۔ للذین کا کہا انہوں نے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے کہا جو کہ ایمان جو کمزور تھے، یعنی معاشرتی حیثیت میں جو کم تھے، درجے میں کم تھے، غریب لوگ تھے، تو پوچھنے ان سے کہنے لگے، من آمن منہم، جو ایمان لائے ہوئے تھے ان سے پوچھنے لگے سردار، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم اس کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو تکبر کرنے والوں نے کہا، انا بالذی آمنتم به کافرون، ہم لوگ تو جس چیز پر تم، جس شخص پر تم ایمان لائی ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو کفر کرتے ہیں۔ تو فعقروا الناقۃ، انہوں نے اتنی سرکشی میں آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے جو اونٹنی تھی اللہ کی، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ وَأَتَوْا، اور نافرمانی کی، ان امر ربہم، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر ڈالی، جو کہ صالح علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، تو انہوں نے نافرمانی کر ڈالی۔ اور وقالو، کہنے لگے، نافرمانی کرنے کے بعد بھی ڈرے نہیں کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے، تو الٹا حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، یا صالح اتنا بما تعیدنا، اے صالح لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو ہے بھیجے ہوں میں سے، یعنی اگر تو رسولوں میں سے ہے تو ہم نے جو کچھ کیا ہے، اونٹنی کو نقصان پہنچایا، تو لے آ عذاب۔ کیا ہوا کہ یہ جو تھے نا حضرت صالح علیہ السلام کو تو اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آئے گا، اس لیے انہوں نے ان کو الرٹ کیا تھا اور خبردار کیا تھا۔ اور اونٹنی جو تھی وہ کیا کرتی تھی کہ اتنی بڑی اونٹنی تھی، کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، آج کے جو ہمارے ہاں اونٹنیاں پائی جاتی ہیں ایسی نہیں تھی، وہ اتنی بڑی تھی، چونکہ اللہ کا معجزہ تھی۔ دو پہاڑوں کے درمیان سے جو نکالی گئی تھی، 40 ہاتھ اس کی جو تھی نا لمبائی تھی، یعنی اتنی لمبی چوڑی تھی۔ تو وہ جب کھیتی چرتی تو ساری کھیتی صفایا کر جاتی، جب وہ پانی پیتی پورے کنویں کا پانی جو تھا وہ ختم ہو جاتا۔ تو یہ کیا کرنے لگے کہ کہنے لگے کہ یہ تو اونٹنی جو ہے، ہم تو مصیبت میں پھنس گئے ہیں کہ یہ اس کو دیکھتے، جب وہ اتنی ہیوی اور جو ہیکل قسم کی جب وہ چلتی تو اس کو دیکھ کے جو دوسرے چراگاہ میں جانور ہوتے وہ بدک جاتے، وہ بھاگ جاتے، جو ان لوگوں کے قوم کے جانور تھے وہ اس کو دیکھ کے ڈرتے اور بھاگ جاتے۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ تو کیا عجیب مصیبت ہے ہم پر کہ ہمارے جانور بھوکے مرنے لگے ہیں، ہمیں پانی نہیں مل رہا۔ پھر اللہ پاک نے کیا کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کی باریاں مقرر کر دیں۔ ایک دن جو تھا اونٹنی چراگاہ میں چرتی تھی اور دوسرا دن ان کے جانور چرتے تھے، ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی تو دوسرے دن وہ لوگ پانی لیتے تھے، اس طریقے سے باریاں مقرر کر دیں۔ لیکن یہ ہوا کہ قوم کو اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی، جو نافرمان قوم تھی انہیں اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی، انہیں یہ پابندی بری لگی کہ ہم لوگ اب کیا اس کی وجہ سے ہم ایک دن چھوڑیں، تو اس سے جان چھڑائیں، اس سے نجات لیں تاکہ یہ نہ اونٹنی ہو تو نہ ہمیں کوئی تکلیف ہو۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اس کو مار ڈالتے ہیں۔ تو لوگ تھوڑا سا ڈر بھی رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے عذاب کی خبر دی ہے، تو انہوں نے پھر اپنے درمیان فیصلے کیے۔ تو جو ان کی قوم میں نا کچھ بڑے بدماش ٹائپ لوگ تھے جو غنڈہ
گردی میں ماہر تھے یا جو فساد پھیلاتے تھے زمین میں، تو ہم اپنی زبان میں تو انہیں غنڈا اور بدماش کہتے ہیں، تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ فساد پھیلانے والے تھے، تو سرغنے تھے وہ ان کے، تو 9 لوگ تھے وہ، ان 9 لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں۔ تو اب تھوڑا سا جیسے جھجک بھی رہے تھے، ایک شخص تھا اس کا نام تھا کزار، کہیں کدار لکھا ہے اور کہیں کزار لکھا ہے، تو انہوں نے اس کو اکسایا، تو اس نے آگے بڑھ کر اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور بعد میں اسے قتل کر ڈالا۔ تو اب اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، وہ جب اس نے دیکھا اس کی اپنی ماں کا حال، تو اس نے بہت زور سے چیخا چلایا، اور حضرت صالح علیہ السلام جو تھے وہ وہاں اس وقت موجود نہیں تھے، وہ بستی سے باہر تھے کہیں۔ جب انہیں اس کے چیخنے کی آواز آئی تو پریشان ہو گئے، ان کے تو چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور وہ آئے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، تو دیکھا قوم نے تو عذاب کو دعوت دے ڈالی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت گھبرا گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو کہہ دیا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں، 3 دن کے اندر اندر تمہیں سب کو عذاب سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت صالح نے اپنی قوم کو یہ بھی بتا دیا کہ 3 دنوں میں سے ہر دن میں ان کے چہروں کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، پہلے دن رنگ پیلا پڑے گا، دوسرے دن سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ اور استغفار نہیں کیا، ابھی عذاب آیا نہیں تھا، ابھی حضرت صالح علیہ السلام ان کو خبردار کر رہے تھے کہ بس آنے ہی والا ہے 3 دن کے اندر اندر۔ تو ان لوگوں نے تب بھی وہ نہیں کیا کہ توبہ کر لیتے، استغفار کر لیتے، تو یہ ڈرے بھی نہیں، اور انہوں نے جو کہا کہ یہ جو صالح علیہ السلام ہے نا، ان کو بھی قتل کر ڈالا، اونٹنی تو مار دی ہے نا، یہ جو ابھی ہمیں ڈراوے دے رہا ہے اس کو بھی مار ڈالو۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چلے ان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے راستے ہی میں انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ان کا منصوبہ دھرا رہ گیا۔ آخر پھر تین دن جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا تھا ویسے ہی گزرے، تو اسی حالت میں شدید زلزلہ آیا، آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز سنائی دی، حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، اور اس چیخ سے ہر چیز تاہوبالا ہو گئی، ہر چیز جو تھی زلزلے کا شکار ہو گئی، اوپر کے لوگ نیچے، نیچے کے لوگ اوپر، زمین پھٹ گئی، اور ان کے جگر کلیجے جو تھے وہ چیخ کی وجہ سے پھٹ گئے، اور یہ لوگ زلزلہ آیا اور اس کا شکار ہو کر سارے کے سارے مر گئے، اور اوندے منہ جیسے بستی کو اوندا کر دیا جاتا ہے، الٹا دیا جاتا ہے، ویسے اللہ پاک نے ان کا صفایا کر دیا۔ تو اب یہ جو تھے، یہ ان کا جو حال ہوا، آیت نمبر ہے 76، تو میں نے آپ کو 77 تک پڑھ دیا، آگے 78 ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر زلزلے نے ان کو آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور یہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اب حضرت صالح علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اب یہ بات ہے کہ جب بھی عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ سے اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو پہلے نکال لیتا ہے، ہٹا لیتا ہے۔ تو یہ بھی چلے گئے تھے، ان کو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں اپنے ساتھیوں کو لے کر، تو یہ چلے گئے تھے۔ تو جب وہ پھرے نا، بعد میں دیکھا انہوں نے، جب ان کا یہ حال دیکھا، پھر دوبارہ وہ ان کی طرف آئے بستی کی طرف، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے میری قوم، میں نے تم کو تمہارے رب کا، اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحتیں کی تھیں، ولکن لا تحب الناصحین، لیکن تم لوگ نصیحت کو کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اب اگلی قوم کا تذکرہ آیا، حضرت صالح کے بعد جو جس قوم پر عذاب آیا وہ ہے قوم لوط۔ تو لوط، جو قوم لوط ہے، ان کے پیغمبر کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے، تو ان کے نام پہ ان کی قوم کا بھی نام ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا تو قصہ یہ تمام ہوا، اب اگلی قوم لوط ہے۔ اذ قال لقومه، لوط نے اپنی قوم سے جب کہا اتاتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کرتے ہو، بے حیائی کے پاس آتے ہو، ما سبقکم بہا، جو کہ کبھی تم سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا،
من احد من العالمین، پورے جہان میں کبھی کسی نے یہ بے حیائی نہیں کی، تو تم کیا اس بے حیائی کے ساتھ آتے ہو؟ یہ جو لوط علیہ السلام ہے، ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں رہتے تھے تو یہ بھی وہیں رہتے تھے، تو جب ایمان لانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کی پوری قوم نہیں ایمان لائی تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام واحد یہ ایمان لائے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں حضرت سارہ، وہ ایمان لائی تھیں، بس یہ 2 افراد تھے، تو یہ رہتے وہیں تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہی ہجرت کی اور اپنے مقدس چچا کا وطن عراق جو تھا وہ چھوڑا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر فلسطین میں آباد ہوئے، تو یہ بھی وہیں پر آ گئے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنایا اور ان سے کہا کہ آپ نا اردن کا ایک شہر ہے سدوم اس کا نام ہے، وہاں چلے جائیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام وہاں آ گئے۔ سدوم جو تھا ایک وہاں کا مرکزی شہر تھا، اور ارد گرد میں جو بستیاں آباد تھیں ان میں ایک کا نام آج بھی بڑا مشہور ہے، امورا، امورا کی وغیرہ کی بستیاں آباد تھیں۔ تو یہ لوگ جو تھے یہاں کے لوگ جو تھے جہاں حضرت لوط علیہ السلام آئے، یہ لوگ ایک بڑی شرمناک بد فعلی میں، بد عملی میں مبتلا تھے، یعنی کہ ہومو سیکسولیٹی جو ہے کہ ہم جنس پرستی، اردو میں اس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، تو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہومو سیکسولیٹی۔ تو یہ کیا ہے کہ آج کے دور کا یہ بھی ایک فتنہ بن چکا، اور اس کے لیے تو قانون بن گئے کہ جی یہ جائز ہے، تو عربوں انہوں نے مغرب انہوں نے تو جائز قرار دے دیا کہ اپنی مرضی ہے ایک بندے کی، جائز ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو جائز قرار دے دیا جائے قانونی حیثیت سے۔ پہلے تو لوگ اپنی جو کرتے کراتے ہیں ان کو لیے تو سزائیں ہیں، لیکن جب قانون اس کو جائز قرار دے دے گا تو کون کسی کو روک سکے گا یا کون کسی کو سزا دلوا سکے گا؟ اول تو پہلے ہی کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ یہ لوگ جو تھے ایسی بدفعلی کے اندر مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے کبھی کسی نے ایسا کام نہیں کیا جو تم کرنے لگے ہو۔ تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من النساء، آیت نمبر ہے 81، کیا تم اپنی جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کی کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تم تو حد کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو، حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کا ایک ہی جواب تھا، الا، کیا جواب تھا؟ یہ کہ ان قالو، انہوں نے کہا اخرجوکم ہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو نکالو یہاں سے۔ فانجیناہ، پھر اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی لوط کو، ہو کی ضمیر لوط علیہ السلام کے ہم نے اس کو نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل جو کہ ان پر ایمان لائے تھے ان کو نجات دے دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، یعنی جب عذاب آیا تو اللہ پاک نے ان کو نکالا بستی سے، پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے، ان کی بیوی جو تھی کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی، کیونکہ قوم جو تھی جو پیچھے رہ گئی تھی ان میں بیوی بھی شامل تھی، اور اللہ پاک نے حکم دیا، فرشتے آئے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ صبح ان پر عذاب آ جائے گا، اس لیے آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور صبح ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، کیسی بارش برسائی؟ پتھروں کی بارش تھی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پس تم دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو آسمان سے جیسے ایک قوم کو سیلاب آیا، ایک پر زلزلہ آیا، ایک پر آندھی آئی، تو ان پر پتھروں کی بارش آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے یعنی ان کے نا جو عذاب آیا تین درجوں میں آیا۔ پہلے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستی کو ایسے اٹھا لیا، اس ٹکڑے کو جس ٹکڑے پر یہ آباد تھے، زمین کے اس ٹکڑے کو ایسے اٹھا لیا جیسے ہم پلیٹ اٹھا لیتے ہیں،
اس طرح اٹھایا اپنے ہاتھ میں اور اوپر لے گئے، اوپر وہاں تک لے گئے، آسمانوں تک کے، آسمان کے کی اونچائی تک لے گئے کہ یہ وہاں کے جو فرشتے تھے، پہلے آسمان کے فرشتے جو تھے، انہوں نے ان کی آوازیں بھی سنی۔ وہاں سے لا کے انہوں نے اس پلیٹ کو الٹا کر کے پٹخ دیا اس زمین کے ٹکڑے کو، اور اوندے گرایا۔ اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھر جو تھا، ہر شخص جو کہ اس کام میں ملوث تھا، تاک تاک کر ایسے اس شخص پر لگا نشانی کے ساتھ کہ جیسے اس پتھر پر اس بندے کا نام لکھا ہو۔ اس طریقے سے کہ یہ بارش تھی کہ ان کو ساروں کو تہس نہس کر دیا گیا، ان کی جڑ ختم کر دی گئی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 85۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یعنی یہ بستیاں جن کے عذابوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو اللہ پاک عبرت دلانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اب ایک اور بستی تھی مدین کی، وہاں ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا انہوں نے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی وہ معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فاوفوا الکیل والمیزان، پس تم ناپ اور تول کو پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، کمی کر کے نہ دو، کم تولو گے تو ان لوگوں کی چیزیں کم ہوں گی۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی اچھی بات بتائی جا رہی ہے اور لوگ اس کو مان رہے ہیں تو تم لوگ آ کے فساد برپا نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاتے ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط، اور نہ بیٹھو تم ہر راستے پر، توعدون، کہ ایک یہ جو قوم تھی ان کے اندر کیا برائی تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ شرک تو سب میں ہی تھا کہ جو شرک میں کی برائی کو دور کرنے کے لیے توحید کی دعوت دی جاتی تھی، جیسے قوم لوط شرک بھی کرتی تھی اور ہم جنس پرستی بھی کرتی تھی۔ تو یہ لوگ جو تھے شرک بھی کرتے تھے اور ناپ تول کی کمی بھی کرتے تھے، اور ایک اور یہ کیا کرتے تھے کہ راستوں میں بیٹھ جاتے، جو لوگ قافلے وغیرہ وہاں سے گزرنا چاہتے، جو بھی گزرنا چاہتا، اس سے یہ غنڈہ ٹیکس وصول کرتے کہ گزرنا ہے یہاں سے تو کچھ دے دلاؤ گے تو گزرو گے، ورنہ نہیں۔ تو یہ ایک طرح سے بھتہ خوری، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بھتہ لیتے ہیں بازار والے، کراچی میں یہ عام ہے۔ تو بھتہ خوری جو تھی، یہ غنڈہ ٹیکس جو ہے یہ لیتے تھے، ہر راستے میں بیٹھتے تھے، آنے جانے والوں سے لیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر حضرت جو شعیب علیہ السلام ہے وہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، 86 نمبر آیت ہے کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور تم لوگوں کو جو تم لوگ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو، وہ نہ کرو۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے سے نہ روکو، من آمن بِهِ، جو کہ اللہ پر ایمان لے آئے، وَتَبْغُونَهَ عِوَجًا، اور تم اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی جو کوئی ایمان لاتا تھا یہ اس کو روکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو منع کیا۔ 3 ان کے عیب گنوائے کہ یہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، لوگوں سے دھمکیاں دیتے تھے لوگوں کو، اور دوسرا یہ کہ جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا تھا اس کو روکتے تھے، اور تیسرا یہ کہ ٹیڑھ نکالتے تھے راست، یعنی جو بھی کوئی بات ہوتی تھی اس میں ٹیڑھا پن نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر ان کو یاد دلا رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں کثرت عطا کی۔ یعنی پہلے تمہارے سے پہلے جو قومیں تباہ ہو گئی تھیں تو آبادی تھوڑی تھی، پھر اللہ نے تمہیں کثیر کیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اور اگر کوئی ہے تم میں سے کوئی گروہ ایسا جو کہ ایمان لے آئے، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ، اس بات پر جو میں لے کر آیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور کوئی ایسا گروہ بھی ہے جو نہیں ایمان لایا، فَاصْبِرُوا، تو پھر تم صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ یعنی 2 گروہ پائے جاتے ہیں، ان 2 گروہوں میں حق پر کون ہے، سچا کون ہے، تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خود فیصلہ کر دے۔
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تو ان کی قوم کے جو سردار تھے جنہوں نے بڑائی اور گھمنڈ میں جو مبتلا تھے، تکبر والے، کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب ہم تجھ کو نکال دیں گے، یعنی جو تم یہاں رہ رہے ہو تم ہماری بستی سے ہم تمہیں نکال دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو مَعَكَ، جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں لوگ، ان کو بھی نکال دیں گے، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تم ہماری ملت میں واپس پلٹ آؤ۔ قال، انہوں نے کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں، یعنی ہم تمہارے دین میں آنا ناپسند کرتے ہوں تب بھی تم ہمارے ساتھ یہ کرو گے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، پھر تو اگر ہم تمہارے دین میں آ گئے تو گویا تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئے تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اسے نجات دے دی، یعنی یہ جو شرک ہے اللہ نے ہمیں اسے نجات دے دی تو ہم دوبارہ اس میں آ جائیں گے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لائق نہیں ہے یہ بات، ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم دوبارہ اس میں آ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اگر اللہ ہی چاہتا ہو، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق۔ اب انہوں نے دعا کی، جب ان کی قوم نہیں مانی اور ان کو بستی سے نکالنے پر تل گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم زبردستی تمہیں اپنے دین میں مجبور کریں گے کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، کہ حق کا فیصلہ فرما دے کہ میری قوم جو ہے وہ ہمیں، ہماری اور ہماری قوم میں جو یہ گروہوں میں آ گئے ہیں اور ہمارے مقابلے پر آ گئے ہیں، اب آپ ان میں فیصلہ فرما دیں۔ یعنی ایک طرح سے یہ تھا کہ جو بھی حد ہو گئی ہے، اب اس حد کے سے یہ گزر رہے ہیں، یہ لوگ حد کراس کر گئے ہیں، تو اب آپ ان کو ان پر عذاب بھیج دیں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ دعا تو انہوں نے کر دی، لیکن قوم جو تھی وہ کہاں ایمان لانے والی تھی، وہ کہنے لگی نا کہ ہم انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم ان کو نا بستی سے نکال دیں گے اور ان کو سنگسار کر دیں گے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، ان کی قوم نے کہا، قال الملأ الذین کفروا، کافروں سرداروں نے کہا، من قومی، ان کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم تو گھاٹا پانے والے ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا، فاخذتهم الرجفۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ زلزلہ جب آیا تو ان کی بستیاں جو الٹ گئیں اور سب ایسے تباہی ہو گئی کہ کبھی کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تھا یہاں پر کوئی آباد بھی تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بستی ایسے ہو گئی جیسے یہاں کوئی کبھی بسا ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہ سارے کے سارے گھاٹا پانے والے تھے۔ فتولی عنہم، پھر وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے، یعنی عذاب کے بعد دوبارہ اس بستی کی طرف آئے۔ وقال، انہوں نے کہا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کی رسالت پیغام تم تک پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی، فکیف عصی علی قوم کافرین، اب میں کافر قوم پر کیسے افسوس کروں، یعنی کہ اب افسوس بنتا نہیں ہے کہ کاش تم ایمان لاتے، کچھ کرتے، تم نہیں لائے ایمان، اب تم پر کیا افسوس ہوگا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بستی نہیں تھی کہ جس میں ہم نے اپنا کوئی نبی نہ بھیجا ہو، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون،
اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے بستی والوں کو پکڑا نہ ہو تنگی کے ساتھ، بالباسائی والضرائی، اور ان کو تکلیفوں میں گرفتار نہ کیا ہو، کیونکہ یا لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں، کہ ایسا یعنی آزمائشیں آتی ہیں جب قوم ایمان نہیں لاتی تو اللہ پاک ان لوگوں کو کچھ تکلیفوں سے گزارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور وہ کبھی انہیں بدحالی کا شکار کیا جاتا ہے، کبھی کوئی تنگی آ جاتی ہے، تاکہ کبھی بیماری آ جاتی ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ تو اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ جب اس بستی پر قوم پر عذاب آیا نا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان لوگوں پر پہلے سخت گرمی پڑی، اتنی شدید گرمی پڑی کہ یہ بلبلا اٹھے، پھر شہر سے باہر ایک بادل آیا، اور وہ بادل میں ٹھنڈی ہوا تھی، یہ لوگ خوش ہو گئے، اپنے گھروں سے نکل کر اس کے نیچے جمع ہو گئے کہ یہ بادل جو ہے یہ برسے گا، بارش ہوگی۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادل سے آگ برسائی، اور اسے اللہ پاک نے سائبان سے تعبیر کیا۔ اس کے بعد پھر زلزلہ آیا، اور زلزلے کی آواز ایسی تھی کہ چنگھاڑ حضرت جبریل علیہ السلام کی تھی، جس سے زمین ساری تلپٹ ہو گئی۔ اب اللہ پاک یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جن جن لوگوں کو بھی عذاب دیا فوراً نہیں دیا، ہم نے انہیں سال ہا سال تک راہ راست پر آنے کے مواقع فراہم کیے، پیغمبر بھیجے جو انہیں سال ہا سال تک تبلیغ کر کے ہوشیار کرتے رہے، بتاتے رہے، پھر ہم نے ان پر تنگیاں بھیجیں، کبھی ہم نے ان پر بیماریاں بھیجیں، کبھی ہم نے ان کو بدحالی کا شکار کیا تاکہ یہ لوگ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، ہماری طرف آئیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کیا کرتے تھے جب تنگی یا بدحالی وغیرہ آتی تو کیا کرتے کہ یہ تو ہمارے پہلوؤں پر بھی آئی، پھر وہ خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ تو زمانے کے اتار چڑھاؤ ہیں، سرد و گرم تو آتے ہی رہتے ہیں، عروج و زوال تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو اس میں کیا کون سی کوئی ایسی نئی بات ہوگی۔ بہرحال اشارے نہیں سمجھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ثم بدلنا مکان السیئات الحسنۃ، آیت نمبر ہے 95۔ پھر ہم کیا کرتے تھے، پہلے نے تنگی اور خوش وہ لگا کے تکلیف، پھر ہم ان کی جو تکلیفیں تھیں ان کی جگہ ہم اچھائیاں یعنی بھلائیاں یعنی نعمتیں بدل دیتے، حتی افو، جہاں تک کہ یہ پھلتے پھولتے، وقالو، اور کہتے، قد مسنا آباءنا الضراء، ہمارے باپ دادوں کو بھی ایسی تنگیاں لگی تھیں، والسراء، اور اس طریقے سے انہیں بھی دکھ تکلیف پہنچے تھے، فاخذناہم بغتۃ، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑا، وہم لا یشعرون، اور وہ انہیں پتہ بھی نہ چلا، ولو ان اہل القری، اور اگر ہوتے بستیوں والے، آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لفتحنا، ہم ضرور کھول دیتے، علیہم برکات من السماء، ان پر برکتیں آسمان کی، والارض، اور زمین کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بستی ایمان لانے والی ہوتی تو ہم نے انہیں کیوں عذاب دینا تھا، ہم تو ان کے اوپر آسمانوں کی اور زمینوں کی برکتیں کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن یہ ان لوگوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، پھر ان کو ہم نے پکڑ لیا یعنی گرفت میں لے لیا جو یہ عمل کرتے تھے، جو یہ کماتے تھے۔ فَأَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اگر کیا نہ ڈر ہو گئے بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا بیاتن، کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے گا رات کو، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں گے، اوا امین اہل القرى، یا کہ نہ ڈر ہو گئے بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا، کہ آ جائے ہمارا عذاب ان کے پاس، ضحن، ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ اپنے کھیل تماشوں میں مصروف ہوں، افا امینوا مکر اللہ، کیا یہ بستیوں والے اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی ڈھیل سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ، پس نہیں بے فکر ہوتے اللہ کی ڈھیل سے، الا القوم الخاسرون، مگر خسارہ پانے والی قوم کے علاوہ، یعنی جنہوں نے گھاٹا ہی چوز کر لیا، جو گھاٹے میں اپنے آپ کو ڈال چکے، ان کے علاوہ کوئی نہیں بے خوف ہوتا۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض، کیا وہ لوگ جو جن کو زمین کا وارث بنایا گیا، جو کسی بھی زمین کے وارث بن جاتے ہیں، اولم یہدی، انہوں نے ہدایت نہیں پکڑی،
یعنی تم لوگوں کو جب زمین میں وارث بنایا تو تم سے پہلے لوگوں کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے نا، تو تمہیں وارث بنایا گیا، تو کیا تمہیں اس بات سے ہدایت نہیں ملی؟ من بعد اہلیہا اللہ نشاء واصبناہم بذنوبہم، اس بات سے سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کر دیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر اس کے نتیجے میں یہ کوئی بات نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں ہیں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، ہم نے ان کی خبریں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس یہ نہ تھے ایمان لانے والے، بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے کہ وہ پہلے ہی بات کو جھٹلا چکے تھے، یعنی پہلے ہی جھٹلا دیتے تھے، ایمان کی طرف آتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے بتایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح پھر ہم جو جھٹلائے جاتے ہیں نا کافر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وما وجدنا لاکثرهم من احد، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو وعدے کی پابندی کرتے ہوئے، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور نہیں پایا، اور ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو صرف نافرمان ہی پایا، یعنی ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں عہد پر پورے نہیں اترے بلکہ نافرمانیاں ہی کرتے رہے۔ آیت نمبر ہے 103، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا إلی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو ان کے بعد، یہ جتنی قوموں کا ذکر ہوا ان کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آنے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر ہم نے فرعون کے پاس بھیجا اور اس کے سرداروں کے پاس۔ فَظَلَمُوا بِهَا، وہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے ان نشانیوں کی ناقدری کی، ظلم کیا، زیادتی کی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ جو فرعون زمین میں فساد مچا رہا تھا، یہ اس کے ساتھی، ان کا انجام کیا ہوا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حقیق میرا فرض یہ ہے، مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ، تو تحقیق میرے پاس آئی ہے ایک روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، تو پس تو بھیج دے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ۔ قال، فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ، فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو، فاتی بہا، اس کو پیش کرو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ فالقا عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، یعنی جو عصا اللہ نے ان کو نشانی دی تھی کہ یہ عصا زمین پر پھینکو گے تو یہ اژدہا بن جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا زمین پر۔ فاذا ہی ثعبان مبین، تو اچانک وہ ایک بالکل واضح اژدہا بن گیا۔ ونزع یدہ، اور انہوں نے کھینچا اپنا ہاتھ، یعنی اپنا ہاتھ جو تھا اپنے گریبان میں ڈالا۔ فاذا ہی بیضاء للناظرین، تو دیکھنے والوں کو یہ چمکتا ہوا نظر آیا، جیسے کہ لائٹ جل گئی ہو اندر سلور کلر کا وہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ قال الملأ، جب یہ دونوں نشانیاں دیکھ لیں، یہ ان کی بڑی والی نشانیاں تھیں، باقی چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور آگے وہ بار بار آئیں گی۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو جو سردار تھے قوم فرعون کے، انہوں نے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، پس تم کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی مشورے کر رہے ہیں یہ آپس میں کہ پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قالوا، انہوں نے کہا، مشیروں نے کہا، ارجہ، اس کو، اور وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیں، میرا مددگار بنا دیں، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے نبی بنایا تھا، تو یہ کہنے لگے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ، یعنی ان کو مہلت دے دو، اور شہروں میں، مدینہ کی جمع مدائن، مدائن حاشرین،
شہروں میں اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج دو، اور وہ بھیجو اپنے یا اتو کا بکل ساحر علیم، کہ وہ منادی کریں کہ ہر قسم کا جو بھی کوئی عالم ماہر جادوگر ہے اسے لے کے وہ آپ کے پاس آ جائیں، جادوگر جمع کرو۔ وجاء السحرۃ قوم فرعون، تو جادوگر آ گئے فرعون کے پاس، یعنی اعلان ہوا کہ جو بھی کوئی مہارت رکھتا ہے جادو میں وہ آئے، تو آ گئے سب فرعون کے پاس۔ قالو، کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے فرعون سے، ان لنا لاجرن، ہمارے لیے اجر ہونا چاہیے، ہمارے لیے ایک بدلہ ہونا چاہیے، انعام ہونا چاہیے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، یعنی آ کے وہ اپنا معاوضہ مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں کہ اگر ہم غالب آتے ہیں تو ہمارے لیے کیا انعام ہوگا، ہمارے لیے کیا انعام ہونا مقرر پہلے ہی کر دو۔ تو اس نے کہا، اس نے فرعون نے کہا، قال نعم، ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا، یعنی تمہارا انعام تمہیں ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یہ انعام اس نے کیا دیا، انعام اس نے کیا دیا کہ تم مقرب، میرے مقرب میں بن جاؤ گے، میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی بادشاہ کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو جس بڑی ہستی کے جتنا کوئی قریب ہوتا ہے وہ اس سے اتنا فائدہ حاصل کرتا ہے، تو وہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی بڑے بندے کا سیکرٹری بن جاؤں، میں کسی بڑے بندے کا پی اے بن جاؤں، میں کسی بڑے بندے کا ڈرائیور بن جاؤں، تو اسے بڑا فخر ہوتا ہے کہ یہ بڑے اور بڑا عہدے دار ہے تو یہ میرے کام آئے گا، میں اس کا ہوں، وہ فخر سے بتاتا ہے کہ میں فلاں کا ملازم ہوں۔ اسی طریقے سے یہ بادشاہ نے کہا، فرعون نے ان کو جادوگروں کو کہا کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنے قریب بٹھاؤں گا تخت کے۔ قالو، وہ کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیہ، جب یہ ہوا انہوں نے ایک وقت مقرر کیا کہ بھئی فلاں دن ساری قوم کو اکٹھا کیا، اور ایک عید کا کوئی ان کا دن تھا، کوئی میلے ٹھیلے کا یا خوشی کا کوئی تہوار تھا، اس میں اعلان کرائے گئے کہ ساری قوم اکٹھی ہو جائے، کیونکہ ویسے بھی قوم اکٹھی ہوتی تھی میلوں میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس دن یہ مقابلہ ہوگا جادوگروں اور یوسف کے درمیان، موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جادو کا مقابلہ ہوگا، سارے لوگ جو ہیں اکٹھے ہو جائیں۔ اب وہ اکٹھے ہو گئے، جادوگر بھی آ گئے، دربار بھی لگ گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، قوم بھی آ گئی، تو اب وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اما ان تلقیہ، کیا آپ ڈالیں گے، و اما ان نکون نحن الملقین، جا کے ہم ہوں ڈالنے والے، یعنی جادو کا مظاہرہ پہلے آپ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں گے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القو، تم ہی ڈال لو، یعنی تم دکھاؤ کیا تماشا دکھانا تم نے۔ فلما القو، پھر جب انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جو بھی وہ بنا کے لائے تھے، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا، مسمرائز کر دیا، وسترہبوہم، اور ڈرایا ان لوگوں کو، وجاءوا بسحر عظیم، وہ بڑا جادو لائے تھے، یعنی اللہ پاک نے بھی ان کی قابلیت کو سراہا ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ رسی پھینکی اور وہ سانپ بن جائے، لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن جائے، اللہ کہتے ہیں وہ بڑا جادو بنا کے لائے تھے کہ جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر سحر طاری کر دیا، اور لوگوں کو لگا کہ یہ تو سانپ ہیں جو رینگ رہے ہیں، یہ تو لاٹھیاں نہیں ہیں، رسیاں نہیں ہیں، سانپ رینگ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا جادو بنا کے لائے تھے۔ اور اس میں کیا ہوا، جب سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تو رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں سانپ بن گئی ہیں، تو اللہ پاک کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا گھبرائے دل میں کہ یہ تو واقعی ان کا بھی وہی چیز چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان القی عصاک، کہ آپ اپنا عصا پھینکیں، اپنا عصا ڈالیں، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو جب انہوں نے ڈالا، اب انہوں نے اپنا عصا پھینکا زمین پر، وہ ساروں کو نگل گیا، جو بھی وہ جادو بنا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ساری سانپ رسیاں جو کوئی بھی ساری نگل لی۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق جو تھا وہ غالب آ گیا، واضح ہو گیا، اور جو وہ بنا کے لائے تھے وہ باطل ہو گیا، یعنی وہ سب مٹ گیا۔ اب کیا ہوا، فغلبوا هنالک، یہاں پر مغلوب ہو گئے، وہ جادوگر جو تھے وہ تو مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین، اور وہ شدید
صاغر ہوتا ہے کہ جو کسی کو ہار جائے اور کسی کے سامنے وہ نیچا پڑ جائے، تو وہ بڑے شدید شرمندہ ہو گئے، ساری قوم کے سامنے وہ پست ہو گئے، نیچے ہو گئے، مغلوب ہو گئے۔ تو ان کو تو پتا تھا، جادوگروں کو تو پتا تھا کہ یہ جادو کتنی مشکل سے بنا ہے، انہوں نے بڑی محنت کی تھی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے سارے جادوؤں کو کھا گیا، ان کے سارے سانپوں کو جو بن رہے تھے، رینگ رہے تھے، وہ کھا گیا، تو جادوگروں کو سمجھ لگ گئی کہ موسیٰ کا جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ کوئی اور ہی بات ہے، یہ جادو نہیں ہے، اگر یہ بھی جادو ہوتا تو ہمارا جادو ناکام نہ ہوتا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے، جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کی جادو کو کھا لیا، جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، یعنی انہیں سمجھ آ گئی کہ اللہ ہے واقعی جس کے پاس یہ طاقت ہے، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ رب موسیٰ و ہارون، وہ رب کون ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ اب یہ سچویشن تو الٹی پڑ گئی، فرعون نے چاہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرے گا، اللہ پاک نے جادوگروں کو نہ صرف مغلوب کیا بلکہ انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن گئے۔ اب فرعون نے کہا، قال فرعون نے کہا، آمنتم بہ، کیا تم ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، تم میری اجازت کے لیے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، تم نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی۔ ان ھذا مکر، بے شک یہ تو ایک چال ہے، مکر تموہ، جو تم نے چال چلی ہے، فی المدینہ، شہر میں، یعنی میرے ملک میں تم نے یہ میرے خلاف ایک چال چلی ہے کہ تم اس طرح کا مظاہرہ کر کے میرے خلاف چال چلو گے اور موسیٰ کے ساتھ تم ملے ہوئے ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا، تم کیا چاہتے ہو، لتخرجوا منہا اہلہا، تم چاہتے ہو کہ یہاں کے رہنے والوں کو اس بستی سے نکال دیں، مطلب یہ کہ تم ہم لوگوں سے پہ غلبہ چاہتے ہو اور ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو۔ فسوف تعلمون، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی یہ جو تم نے کام کیا ہے اس کی کیا سزا ہے، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمتوں سے، یعنی دایاں ہاتھ اگر کاٹے گا تو بایاں پاؤں کاٹے گا، مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں، کہتا ہے میں کاٹ دوں گا۔ پھر ثم لأصلبنکم، تاکہ میں پھر تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، اجمعین، سب کو، جتنے جادوگر ہیں ان ساروں کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں پھر سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالو، جادوگروں نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم تو پہلے ہی اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو وہ ڈرے نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جانا ہی ہے اپنے رب کی طرف، تو اگر ہمیں قتل کر دے گا تو ہم وہاں چلے جائیں گے، ہمیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وما تنقم منا، اور نہیں تم انتقام لے رہا ہم سے، الا ان آمنا بآیات ربنا، یہ کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیتوں پر، اس وجہ سے تو ہم سے انتقام لے رہا ہے۔ لما جاءتنا، جب وہ آیتیں ہمارے پاس پہنچ گئی نشانیاں، تو یہ وجہ تیرے انتقام کی بن گئی۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پھر اب ان جادوگروں نے جو ایمان لائے ہیں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب یہ ہمیں قتل کرے گا، سولی چڑھائے گا، ہمارے جسم کے اعضاء کاٹے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی ظلم اور اتنی تکلیفوں میں ہم تیرے کلمے سے پھر جائیں۔ تو انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے۔ جیسے آپ نہاتے وقت اپنے جسم پہ یا پانی پہ بھر کے پانی کا برتن انڈیل لیتے ہیں نا، یا بچوں کو نہلاتے وقت ان کے اوپر انڈیلتے ہیں نا پانی، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ ہمارے اوپر اللہ پاک صبر انڈیل دے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں مسلمان ہی فوت کرنا، یعنی اس کے عذاب میں، فرعون کی تکلیفوں میں، سزاؤں میں کہیں ہم پھسل نہ جائیں، ہمارا ایمان جو ہے کمزور نہ پڑ جائے، تو ہمیں ایمان کے اندر ہی رکھنا، اور ہمیں موت آئے تو ایمان پہ ہم فوت ہوں۔
آیت نمبر ہے 127. وقال الملأ من قوم فرعون. اب جو فرعون کے درباری ہیں، سردار ہیں، انہوں نے فرعون سے کہا اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ فساد کرتے پھریں زمین میں، وجزرک وآلہتک، اور وہ تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبود کو بھی چھوڑ دیں. قال، فرعون نے کہا نہیں، میں سنقتلو، میں انقریب قتل کروں گا ابناءہم، ان کے بیٹے، ونستحیی نساءہم، اور میں زندہ رکھوں گا ان کی عورتوں کو، بیٹیوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاہِرُونَ، اور ہم تو پورا پورا قابو رکھتے ہیں ان کے اوپر، یہ تو ہمارے غلام ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، جس کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا تھا، یہ اس وقت فرعون کی غلام قوم تھی. فرعونیوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ہم ان کے اوپر پورا اختیار رکھتے ہیں، غلبہ رکھتے ہیں، ہم ان کے بیٹوں کو اب قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. اب یہ دوسری مرتبہ میں ہو رہا ہے. پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت بھی فرعون کو یہ کسی نے، نجومی نے بتایا تھا کہ کوئی لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیرا تختہ الٹے گا، تو اس نے کہا کہ میں لڑکے پیدا ہوتے ہی مروا دوں گا. اس وقت بھی اس نے جو بھی بیٹا کسی کے گھر پیدا ہوتا اسے قتل کروا دیتا، بنی اسرائیلیوں کا، باقی لوگوں کا نہیں، اپنی قوم کا نہیں، صرف بنی اسرائیلیوں کا. تو یہ اس وقت بھی ایسا ہوا. اور اب جب کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں اور یہ والا مقابلہ ہوا تو فتح بھی مل گئی ہے، اب فرعون نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس کے سردار اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنے لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں تو کیا تو موسیٰ کو اسی حالت میں چھوڑ دے گا، یا اس کی قوم کو جس کو ماننے والی ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، یہ تو پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو فرعون نے کہا کہ نہیں، میں تو ان کو ایسی سزا دینے والا ہوں کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور ان کو میں سولیاں چڑھاؤں گا، اور پھر میں ان کے بیٹوں کو دوبارہ سے پھر قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا. تو موسیٰ نے کہا، قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واسبروا، کہ اللہ کی مدد مانگو اور صبر اختیار کرو. یعنی یہ جو ظلم اب ہوگا تم پر، اس پر تم اللہ سے استعانت، اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، اور صبر اختیار کرنا، بے صبری نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا. ان الارض للہ، بے شک زمین تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. نہیں، فرعون کی زمین نہیں ہے کہ فرعون اس کے اوپر کہتا ہے کہ میں اپنا حکم چلاؤں، زمین اللہ کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ اپنی زمین کو وارث بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یعنی اب دو لوگ ہیں، ایک فرعونی ہیں اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بندے اس وقت کے لحاظ سے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ کے ساتھی. تو وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے. آج اگر یہ ہیں تو کل تم وارث بنو گے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام، بہتر انجام جو ہے وہ تو پرہیزگاروں کا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اب یہ کہنے لگے، قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، بنی اسرائیلی کہنے لگے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، ہمیں تو اذیت ہی دی گئی جب اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آتا، ومن بعد ما جئتنا، اور بعد اس کے کہ جب تو آیا ہمارے پاس. یعنی تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں مصیبتیں تھیں، تیرے آنے کے بعد بھی ہم مصیبتیں جھیل رہے ہیں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عسیٰ ربکم، ممکن ہے کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہی ہلاک کر ڈالے، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک جنہوں نے شکوہ کیا نا کہ جب آپ نہیں تھے تب بھی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اور اب آپ آئے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. فرعون جو ظلم کرنے لگ گیا، ہمارے بیٹے قتل کروا رہا ہے اور بیٹیوں کو زندہ رکھ رہا ہے اور ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، تو ہمیں آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہو؟ آپ ہمارے نبی ہیں لیکن ہمیں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. فرعون کا ظلم پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا ہے کہ تمہارا رب ممکن ہے ان قریب کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، پھر تمہیں یہاں بسائے گا زمین میں، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ
وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پکڑا ان کو، آل فرعون کو، کس چیز میں پکڑا؟ بالسنین، کہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی میں، پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مگر کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب کوئی بھلائی انہیں پہنچتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے کہ یہ ہے تو ہمارے ہی وجہ سے ہے، یہ تو ہمارا حق تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی انہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے تو يَطَّيَّرُوا، جو تکلیف انہیں پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے بدشگونی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ، خبردار رہو، بے شک نحوست ان کی، عند اللہ، اللہ کے اختیار میں ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وقالوا مہما تأتنا به، اور وہ کہتے ہیں، کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ جتنے بھی تو ہمارے ساتھ نشانیاں لیا، مہما جتنی بھی، تأتینا بھی تو آ جا ہمارے پاس، من آیت، نشانیوں کے ساتھ، تو کتنی بھی نشانیاں لیا، لتسحرنا بہا، تاکہ تو ان کے ذریعے ہم پر جادو کرے، فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تو جادو ہی کر رہا ہے، نشانی وغیرہ کوئی نہیں ہے، تو وہ ہم تیری جادو پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دیں گے ان کے نہ ماننے کی وجہ سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ طوفان کس چیز کا تھا؟ والجراد والقمل والضفادع، کیا تھا؟ گھن کے کیڑے، جراد جو گھن لگ جاتا ہے تو اس گھن کے اندر کیڑا ہوتا ہے نا، دیمک وغیرہ جو ہے وہ، والقمل اور مینڈک، والضفادع، نہیں یہ ہے 4 چیزیں ہیں، وہ ٹڈیاں، گھن کے کیڑے، زفادیہ مینڈک، والدما اور خون، آیت مفصلات، جو کہ واضح کھلی آیات ہیں۔ تو یہ جو عذاب تھے یہ اس طرح سے آئے کہ اتنا زیادہ، یہ ٹڈی جو ہے پہلے وہ ان کی فصلیں کھا گئی، ان کا مطلب ہے کہ سارا اس نے کھیتیاں ان کی برباد کر دی۔ اس کے بعد گھن کا کیڑا آیا، اس نے بھی ان کو بہت نقصان پہنچایا، ان کے سامان کو۔ پھر مینڈک اور خون ایسے تھے کہ ہر جگہ پر، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، بستر میں، ہر جگہ پر وہ آ جاتے تھے اور ختم نہیں ہوتے تھے اور تنگ ہوتے تھے یہ لوگ۔ پھر ایک اللہ پاک نے یہ کیا کہ خون کی وبا تھی، بلا تھی، کہ جو بھی یہ کھاتے پیتے وہ چیز میں خون آ جاتا۔ تو اب یہ تنگ آ گئے، پیاسے رہنے لگے، بھوکے رہنے لگے، کیونکہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے۔ وہ چیز جو تھی مینڈک وہاں پر آ جاتا یا خون وغیرہ آ جاتا۔ اب جب ان پر عذاب پڑتا، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان پر عذاب پڑتا، قالوا کہتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تو اپنے رب سے دعا کر کہ جو اللہ نے تیرے سے وعدہ کیا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے تو دعا کر، لئن کشفت عنا الرجز، اگر وہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، لنؤمنن لک، ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک، اور ہم بھیجیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ عذاب سے تنگ آ جاتے تو موسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کروا لیتے کہ ہمارا یہ عذاب ٹال دیں تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ہم عذاب کو دور کر دیتے، الی اجل، مقرر مدت تک، ہم بالغوہ، جس تک انہوں نے پہنچنا تھا، اذا ہم ینکثون، تو یہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ فانتقمنا منہم، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، جب انہوں نے اتنی وعدہ خلافیاں کی تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان میں سے اکثر کو سمندر میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ یہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو۔
وکانو انہا غافلین، اور وہ اس کے بارے میں غفلت برت رہے تھے، ہماری نشانیاں جٹلائے جا رہے تھے اور اس کے بارے میں غفلت برت رہے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جن کو کانو یستضعفون، جن کو زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا، اللہ پر فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا، ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ یہ بنی اسرائیلی جو تھے نا، یہ کئی 100 سال سے فرعونوں کی چکی میں پس رہے تھے، ان کے غلام بنے ہوئے تھے، وہ ان پر ظلم کرتے تھے اور یہ کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے غرق کر دیا، جو بڑے سردار تھے، بادشاہ تھے، تو ہم نے ان لوگوں کو زمین کا وارث بنایا جو کہ کمزور تھے پہلے۔ مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرقوں کا اور زمین کے مغربوں کا، التی بارکنا فیہا، جس میں کہ ہم نے برکت رکھی ہے۔ وتمت کلمت ربک الحسنی، اور تمہارے رب کا وعدہ سچا جو تھا وہ پورا ہوا قوم بنی اسرائیل کے حق میں، علی بنی اسرائیل بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، یعنی جو تنگیاں آ رہی تھیں کہ ان کے بیٹوں تک کو قتل کیا جا رہا تھا تو وہ صبر کر کے بیٹھے تھے۔ ودمرنا ما کانا یصنع، اور ہم نے جڑ کاٹ ڈالی اس کی جو وہ بناتے تھے، فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم جو بھی چیزیں بناتے تھے، بنا بنا کے ان پر ڈالتے تھے، ہم نے اس کی جڑ کاٹ ڈالی۔ وما کانوا یعرشون، اور ہم نے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اب یہ آیت نمبر ہے 138، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو، سمندر کے پار اتارا۔ فآتوا، پھر وہ آئے، علی قوم، ایک ایسی قوم کے پاس، یعکفون علی اصنامہم، جو کہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر۔ اب آگے سے یہ بنی اسرائیل کا جو سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا ہے کہ جب اللہ پاک نے دشمن کو، فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو دیا، وہ جو بحرہ کلزم تھا اس کے اندر ان ساروں کو ڈبو دیا، فرعونیوں کے لشکر کو، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تو پار اتار دیا تھا، وہی دریا تھا، اس دریا کے اندر خشک راستہ بنا اور بنی اسرائیل اسے پار کر گئے۔ پار کر کے آگے جو علاقہ تھا وہ تھا وادی سینا کا، تو وادی سینا میں انہوں نے یہ وہاں پہنچے۔ پھر وادی سینا سے آگے تھا فلسطین، جس کو کہ انہوں نے فتح کرنا تھا، جو ان کا ٹھکانہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو تو پار اتار دیا، لیکن جو ان کے پیچھے آ رہے تھی قوم جو کہ بتوں کو پوجنے والی تھی، ان کو ہم نے ساروں کو غرق کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا، جب وہاں پہنچ گئے صحرا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد جب صحرا میں یہ جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو کہ بتوں کو پوجتی تھی۔ یعکفون علی اصنام لہم، وہ اعتکاف ہوتا ہے نا، ٹک کے بیٹھ جانا، تو وہ ٹک کے بیٹھی تھی اپنے بتوں کی عبادت پر۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے یہ جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیلی، انہوں نے کہا قالو یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش دیکھیں کیا کر رہے ہیں، یا موسیٰ اجعل لنا الہن، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے، یعنی جن بتوں کے وہ پوج رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی تو ایسے بت بنا دے، معبود بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسے کہ ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ نے کہا بے شک تم تو ایک جاہل قوم ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ لوگ تو وہ ہیں جس متبرن، جس دھندے میں یہ لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ تو باطل ہونے والا ہے ان کا دھندا، باطل، جو بھی یہ کچھ بنا رہے ہیں یہ تو سب برباد ہو جانے والا ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا اغیر اللہ ابغیکم الہن، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی معبود ڈھونڈوں، وہو فضلکم علی العالمین، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پورے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے،
یسومونکم سوء العذابی، وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، جو قتلون ابناءکم، تمہاری بیٹیوں کو، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تو تمہارے رب کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے اسے مکمل کیا، بِعَشْرٍ، 10 سے، یعنی 30 پہلے تھی، وعدہ کیا تھا 30 کا، 10 بڑھا کے تو 40 ہو گئی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، پس جب وہ پہنچے اپنے رب کے میقات پر، یعنی جہاں اللہ پاک انہیں بلاتے تھے ملاقات کے لیے، تو وہ وہاں پر جب وہ پہنچے تو 40 لیلتن، تو انہیں 40 راتیں وہاں گزارنی تھی۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا تھا، ہارون سے، پہلے جب جانا تھا وہاں پر 30 راتوں کا وعدہ لے کر، تو اپنے بھائی سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پیچھے میرے جانشین ہوں گے، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کریں گے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور آپ فسادیوں کے راہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ ہارون علیہ السلام کو سمجھا کے اپنی قوم میں اپنا خلیفہ بنا کے حضرت موسیٰ گئے وہاں پر کوہ طور پر۔ اللہ نے 30 دن کے لیے بلایا ہے، تو وہاں پر ان کو تورات ملنی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ آیا، لِمِيقَاتِنَا، اپنی مقررہ مدت پر، جو مقام اللہ نے طے کیا تھا، وہ اس جائے ملاقات پر پہنچا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی آرنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب گئے ہیں تو رات لینے اللہ سے باتیں کرنے، 30 دن کا چلا کرنے، اعتکاف کرنے، تو وہاں پہ جا کے وہ جو آواز سنتے تھے، جو اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کو دیکھوں، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کو دیکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات کرنے سے تو میری محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، تو میں اللہ کو دیکھوں کہ اللہ کیسا ہے۔ اللہ سے انہوں نے فرمائش کر ڈالی کہ اللہ میں آپ کو نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھوں سے۔ قال، اللہ نے کہا، لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ولکن انظر الی الجبل، اور لیکن تو نظر ڈال اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، اگر یہ قرار پکڑ گیا، ٹھہر گیا اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، تو تو پھر جلد مجھے دیکھ لے گا، یعنی ان قریب پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹک گیا تو۔ فلما تجلی ربہ، پھر جب تجلی ڈالی، روشنی ڈالی اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو کیا ہوا کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام یہ تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاقا، پھر جب انہیں ہوش آیا، افاقہ ہوا، قال، انہوں نے کہا، سبحانک تبت الیک، اے اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں، یعنی کہ یہ میں نے تو بہت بڑی گستاخی کر دی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، تو آپ تو پاک ہیں، غلطی میری ہے۔ جیسے انہیں ہوش آیا انہوں نے توبہ کی کہ یہ میری فرمائش جو تھی یہ جسارت تھی، حد سے بڑھ گئی تھی میری جسارت، توبہ کی اللہ سے کہا کہ سبحانکا، آپ بالکل پاک ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، یہ تو عیب جو ہے ہم میں ہے، انسانوں میں ہے، میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف، اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے چن لیا تجھ کو، منتخب کر لیا تجھ کو، علی الناس، لوگوں پر، برسالتی، اپنی رسالت کے لیے، وبکلامی، اور اپنے سے باتیں کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو منتخب کیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، فخذ ما آتیتک،
جو چیز میں آپ کو دوں آپ اس کو لے لیں، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی اب نصیحت اللہ پاک کر رہے ہیں، جو احکامات میں دے رہا ہوں اسے آپ لے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے تختیاں لکھ دی تھیں، جو احکام ان کو دیے تھے تورات کے، وہ تختیوں میں لکھ کے دیے تھے۔ من کل شیء، ہر چیز کا حکم لکھ دیا تھا تختیوں میں۔ موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، نصیحت کی ہر بات لکھ دی اور ہر بات چیز کی تفصیل لکھ دی۔ فخذھا بقوۃ، اللہ نے کہا اسے قوت سے، مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، یعنی ان احکام پر مضبوطی سے کاربند رہنا۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی اس کا حکم دینا، یا خضوع کہ وہ اس کو پکڑ کے رکھیں، بِأَحْسَنِهَا، بہترین اس کے احکاموں پر عمل کریں، یعنی پکڑ کے رکھیں سے مطلب یہ ہے کہ اس پر جمے رہیں۔ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، میں ان قریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي، اور میں دور رکھوں گا اپنی آیتوں سے، الذین یتکبرون فی الارض، ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، بغیر الحق، ناحق طور پر۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر انہیں راستہ سیدھے راستے کی دکھائی جاتی ہے، سیدھے راستے کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ اس راستے پر نہیں چلتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر انہیں ٹیڑھا راستہ دکھایا جاتا ہے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وہ جلدی سے اس کو اپنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ رویہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ ان کا رویہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غفلت برت رہے تھے۔ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے آنن فانن ہر بات ہو گئی ہو، ایک ایک بات کے درمیان کئی کئی سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن قرآن اشارے دے رہا ہے کہ ایسے 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 انہوں نے کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آیت نمبر ہے 147، کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، حبطت اعمالہم، ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو نہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا مگر وہ جو کہ وہ اعمال کرتے آئے تھے۔ یعنی اس نافرمانیوں میں جو انہوں نے کی ہیں صرف اسی کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، ان سے اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر ہے 148۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اب موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے وہاں پر عہد اور پیمان کر کے بھیجا جہاں وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، موسیٰ کی قوم نے بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، موسیٰ کے جانے کے بعد ان کی قوم نے کیا بنا لیا، من حلیہم عجلاً، ایک زیوروں سے بچڑا بنا لیا، جسدن، جسم بنایا بچڑے کا زیورات سے، لہو خوار، اس میں سے آواز نکلتی تھی، بیل کی طرح کی آواز نکلتی تھی۔ کیا تھا وہ؟ کہ ایک کھوکھلا سا جسم تھا، یعنی جیسے آپ ڈھانچہ بنا لیں، زیوروں کو میلٹ کیا، پگھلایا، ان کے ہاں ایک جادوگر تھا سامری نام کا، اس نے قوم سے کہا کہ موسیٰ نے تو اب آنا کوئی نہیں ہے، 30 راتوں کا وہ کہہ کے گئے تھے اور اب 30 راتیں تو گزر گئی ہیں، وہ کوئی نہیں آنا، وہ وہاں پہ کوئی مر کھپ گئے ہوں گے، تو ایسا کرو کہ تم سارے زیور اپنے مجھے دے دو، میں تمہیں تمہارا لیے ایک معبود بناتا ہوں، بت بناتا ہوں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو قوم ہے، یہ اب تک کتنی نشانیاں دیکھ چکی تھی۔
کب سے یہ فرعونیوں کے پاس جب تھے تب سے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ رہی تھی کہ اللہ پاک کس طریقے سے نشانیاں دکھا رہے تھے ان کو، اور اپنے ہاتھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے ہر چیز کو دیکھا تھا۔ فرعون کے ظلم سے لے کے اللہ تعالیٰ نے جو ان پر نازل کیے ہیں، خون کے عذاب، مینڈک کے عذاب، ٹڈیوں کے عذاب، جوؤں کے عذاب، یہ بھی انہوں نے دیکھے کہ ان پر آتے تھے، ان پر نہیں آتے تھے۔ بنی اسرائیل کی بستیوں میں نہیں آتے تھے یہ والے عذاب، یہ فرعونیوں کی بستیوں میں آتے تھے۔ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا، غرق کر دیا اس کی پوری فوج سمیت۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے کیسے سمندر کو پھاڑ کے اس کے اندر سے راستے بنائے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب یہ صحرائے سینا میں جا رہے تھے تو وہاں پر گئے تو وہاں پانی نہیں تھا، اللہ پاک نے پتھر سے 12 چشمے ان کے لیے نکالے۔ پھر یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صحرا میں کھانا نہیں ہے اور اللہ نے من اور سلوہ ان پر نازل کیا۔ انہوں نے خود یہ اللہ کی نشانی دیکھی کہ بادلوں کا سایہ ہر وقت ان کے اوپر رہتا تھا۔ ایک قوم جو ہے قدم قدم پہ اللہ کی نشانیاں دیکھ رہی ہے، اور اب موسیٰ کے جانے کے بعد 30 دن کے اندر اندر فوراً پلٹ گئی، اور سالوں کی محنت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر کی وہ ساری بھول گئی، اور یکدم سامری کے پیچھے لگ کے بچڑے کو معبود بنا ڈالا۔ یہ ظلم انہوں نے کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ موسیٰ کے بعد انہوں نے بچڑے کو زیوروں کا بچڑا بنا لیا، اور وہ ایک جو جسم سا تھا اس میں ایک بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا تھا کہ جب خالی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں تو وہ کھنکتی ہے، تو اب اس نے سامری نے جو بت سا بنایا تھا، اس بت کو اندر سے وہ چونکہ خالی تھا، تو جو اس نے دم لگائی تھی، جب ہوا چلتی تھی تو وہ دم ہلتی تھی، تو اندر سے جو خالی حصہ تھا اس میں سے آواز پیدا ہوتی تھی، گونج پیدا ہوتی تھی۔ تو یہ ساری ٹیکنیک تھی، کوئی اس میں ایسا کوئی چیز نہیں تھی۔ تو آپ ان کی بے وقوفیوں کا اندازہ لگائیں کہ ایک سچا اور سیدھا صاف راستہ چھوڑ کے ایک فضول سی چیز کو کیسے انہوں نے معبود بنا لیا۔ ایک بچڑا سا ہے اس کو کیسے یہ معبود بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الم یرو انہ لا یکلمہم، کیا یہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ ان سے بات بھی نہیں کرتا؟ یہ جو بچڑا ہے، بت ہے، یہ تو ان سے کلام بھی نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، انہیں کوئی راستہ بھی نہیں دکھاتا، پھر بھی یہ اس کو معبود سمجھ رہے ہیں۔ اتخذوہ، انہوں نے اس کو بنا لیا، پکڑ لیا اس کو، وکانوا ظالمین، اور یہ تھے ہی ظالم، ظلم کر رہے تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب اپنے کیے پر یہ پچھتائے، ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی گمراہ ہو گئے ہیں، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، تو کہنے لگے کہ اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہیں کرے گا، ویغفر لنا، اور ہمیں نہیں بخشے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو ہو جائیں گے خسارہ پانے والے۔ یعنی کہ 3 قسم کے ان کے ہاں لوگ پیدا ہو گئے تھے، گروہ یعنی بن گئے تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوم کو منع کیا، حضرت ہارون تھے ان کے درمیان میں، انہوں نے ان کو منع کیا کہ تم یہ شرک ہے، واضح شرک ہے، تم یہ نہ کرو۔ تو یہ قوم جو تھی حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور کہنے لگی کہ ان کو مار ڈالو، ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئی۔ کچھ لوگ تھے جو کہ ان کے اس برے کام میں شریک نہیں تھے۔ 3 قسم کے لوگ بن گئے، ایک تو کرنے لگ گئے، دوسرے جو تھے وہ شریک تو نہیں تھے لیکن ان کو روک بھی نہیں رہے تھے، تیسرے تھے جو منع کر رہے تھے، حضرت ہارون بھی ان میں شامل تھے۔ تو اب جب انہیں احساس ہوا کہ یہ انہوں نے کیا کیا، پچھتائے کہ ہم نے تو اتنی بڑی گمراہی اختیار کر لی، پھر انہوں نے معافی مانگی کہ اگر اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم تو گھاٹا پانے والے ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ انہوں نے صریح کفر کیا تھا، اتنی زیادہ نشانیاں دیکھنے کے بعد کفر کیا تھا، اس لیے ان کو معافی جلدی نہیں ملی، سزا کے بعد معافی ملی۔ اب کیا ہوا، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، اب جب لوٹے موسیٰ اِلیٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا، غصے میں افسوس کرتے ہوئے، یہ
بات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہیں بتا دی تھی، کوہ طور پر بھی بتا دی تھی کہ جاؤ اپنی قوم میں، تمہاری قوم گمراہ ہو چکی ہے، شرک کرنے لگی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے دیکھا تو واقعی وہی بات ہوئی، تو وہ تو بڑے غصے میں آ گئے، افسوس کرنے لگے۔ قال بئس ما خلفتمونی فی من بعدی، کہنے لگے اپنے بھائی کو کہ تم نے میرے بعد بڑی بری خلافت کی ہے، میری بہت بڑی بری جانشینی کی ہے۔ اجل تم امر ربکم، لوگوں سے کہا کیا تم اپنے رب کے حکم میں اتنی جلد بازی کرنے لگے؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں جو تھیں پھینک دیں۔ تو رات جو اللہ نے تختیوں کی صورت میں ان کو دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں ایک طرف تختیاں رکھیں اور قوم سے نپٹنے لگے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنی طرف کھینچنے لگے، یعنی بالوں سے پکڑا حضرت ہارون علیہ السلام کو، اپنی طرف کھینچنے لگے جیسے انسان نوچتا ہے۔ تو اب دیکھیں کتنا غصہ ان کو آیا، کتنا جلال آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، کیونکہ اللہ سے کلام کر کے آتے تھے نا، اللہ سے بات کر کے آتے تھے، تو اللہ کا جلال ان میں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اپنے بھائی پہ بگڑنے لگے کہ تم نے کیا خلافت کی میرے بعد، میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا۔ قال ابن امہ، وہ کہنے لگے، حضرت ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور جانا، یعنی میں اکیلا تھا، تو کمزور لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو اکیلا ہے، کمزور ہے، ہم تو اس پہ غلبہ پا لیں گے۔ وَقَعَدُوا يَقْتُلُونَنِي، اور یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، پس تو میرے دشمنوں کو خوش نہ کر، یعنی جہاں پہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو خوش ہوں گے کہ آپ جب میرے سے جھگڑا کریں گے، دشمن تو خوش ہوں گے، تو آپ میرے دشمن، ہم اپنے دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ بھلا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم میں شمار نہ کریں، میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے شرک نہیں کیا، میں نے تو قوم کو سمجھایا، لیکن قوم میرے ہی قتل کے در پہ ہو گئی، تو اب آپ دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ قال رب اغفر لی، اب موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ آئی، غصہ دور ہوا تھوڑا سا، تو کہنے لگے، اللہ سے مغفرت مانگنے لگی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ یعنی اب انہیں سمجھ آئی کہ قوم نے جو کچھ کیا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے، اور انہوں نے پھر اپنے لیے بھی دعا مانگی، اپنے بھائی کے لیے بھی دعا مانگی، اور کہا کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو بنا لیا تھا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کو ان کے رب کا غضب، غصہ پہنچے گا، یعنی سزا ملے گی ان کو۔ وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور اس دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی ملے گی۔ وکذالک نجزی المفترین، اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں افطرا بردازی کرنے والوں کو، انہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر، واضح شرک کر دیا، تو اب ان کو جزا ملے گی۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد، غلطیوں کے بعد، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے تو پہلے ہی توبہ کر لی تھی نا، جو کہنے لگے تھے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ ایمان لے آئے تھے، تو انہیں تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جنہوں نے برائی کی ان کو سزا ملے گی۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ سے غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، انہوں نے پھر تختیاں اٹھائیں، جو وہ چھوڑ چکے تھے، رکھ چکے تھے، قوم سے غصہ کر رہے تھے، اب جب ٹھنڈے ہوئے تو تختیاں اٹھائیں۔ وفی نسختہا، اور اس کے جو نسخے تھے، یعنی تورات کے جو نسخے تھے، اس میں کیا تھا، ہدی و رحمہ، ہدایت تھی، رحمت تھی، للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی رب سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت تھی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اب یہاں یہ بات جو ہے، ان کو جو سزا ملی،
وہ ذکر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کہیں کوئی واقعہ ذکر کرتے ہیں، کبھی کہیں۔ سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں آیا ہے، سب سے زیادہ موسیٰ کا ان کی قوم کا، موسیٰ کا ان کی قوم کا، اور ان موسیٰ کی قوم کے جو بھی حالات ہیں بار بار آیا۔ لیکن ایسا نہیں آیا کہ جیسے ہم ایک قصہ شروع سے پڑھیں اینڈ تک جا رہے ہیں، کوئی اشارہ کہیں ملتا ہے، کوئی اشارہ کہیں ملتا ہے۔ بہرحال یہاں بھی تقریباً کافی زیادہ واقعات آ گئے، لیکن جو ان کو سزا دی گئی نا، جنہوں نے یہ شرک کیا تھا، اس سزا کا یہاں تذکرہ نہیں آیا۔ وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لی ہے کہ اللہ پاک نے انہیں کہا کہ یہ جو اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا، تو اس کی سزا میں اب ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ قتل کیسے کرنا ہے کہ جن لوگوں نے روکا نہیں تھا لیکن وہ ملوث بھی نہیں ہوئے تھے، وہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کرو، اور جو بچے رہے تھے، مبتلا نہیں ہوئے تھے، صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول ہوئی۔ تو ان کی سزا یہ تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں۔ اس طریقے سے ہر وہ بندہ جو شرک میں مبتلا ہو گیا تھا اسے قتل کیا گیا۔ اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی، خالی زبانی زبونی سے نہیں ہوئی، ان کو سزا دی گئی تاکہ آخرت میں اب ان کو سزا نہ ملی۔ اب جب انہیں یہاں پر سزا دے دی گئی دنیا کی، اب آخرت میں ان کو نہیں ملے گی۔ تب توبہ تو انہوں نے کی لیکن ایسے قبول ہوئی۔ اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب امن ہو گیا، تختیاں اٹھائیں، پکڑیں اور لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارے رب کی احکامات ہیں، ان کو مضبوطی سے دیکھنا ہے، یہ ہدایت بھیجی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس طریقے سے یہ تمہارے لیے شریعت آئی ہے۔ تو آپ کیا کہنے لگے؟ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں جو ہے ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دے جیسے اس نے آپ کو حکم دیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ مقدمہ جو تھا کہ ان قوم نے یہ جو شرک کر لیا، اب اس کا کرنا کیا ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اب ہم ان کا کیا کریں، ان کی کیسے توبہ قبول ہوگی یا کیسے ان کو سزا دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے بھی کہ یہ قوم نے جو جرم کر لیا، جو غلطی کر لیا، اس مقصد کے لیے اللہ سے پوچھنے کے لیے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم سے چنے اور انہیں لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو وہ ذکر اس آیت میں بھی آ رہا ہے، آیت نمبر 155 میں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی چنے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر کیا ہوا کہ وہاں پر زلزلے نے ان کو آ پکڑا، یعنی اللہ پاک نے وہاں پر جب گئے تو اللہ پاک نے وہاں پر ان پر زلزلہ مسلط کر دیا اور یہ لوگ مر گئے۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تب تک اس تورات کے حکم پر عمل نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود نہ بتائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے تو اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا وہاں جا کر کہ ہمیں آواز سے تسلی نہیں ہوئی، ہمیں اللہ نظر آئے۔ تو یہ تینوں قسم کے واقعات آتے ہیں کہ اس میں یہ گئے ہیں ان کو لے کے، 70 آدمی لے کر گئے تو وہاں زلزلہ یعنی ایسی گڑگڑاہٹ ہوئی طور پہاڑ پر، تو زلزلہ سے آیا اور یہ مر گئے۔ تو اللہ پاک نے کہا قال ربی لو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اے ربی لو شئت اہلکتہم، اے اللہ اگر تو چاہتا تو انہیں ہلاک کر دیتا، من قبل اس سے پہلے، وَإِيَّايَ اور مجھ کو بھی، یعنی یہاں آنے سے پہلے یہ مر جاتے، ہلاک ہو جاتے، اگر تو چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ تو قادر ہیں۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا آپ ان کو اس وجہ سے ہلاک کر رہے ہیں کہ جو کچھ بے وقوفی ہمارے لوگوں نے کی ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بے وقوفی کی ہے کہ ہم نے کوہ طور پر جانا ہے، وہاں پر اللہ کی بات سننی ہے یا اللہ سے فیصلہ لینا ہے، تو یہ بے وقوف ہیں۔ تو اب یہاں آ کر اگر یہ مر گئے تو کیا ہوگا کہ یہ تو میرے لیے ایک فتنہ ہو گیا، میری قوم تو میرے خلاف ہو جائے گی، وہ کہے گی کہ موسیٰ نے جا کے وہاں پر مار دیے یہ بندے ہمارے،
ان ہی الا فتنہ، تو یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش ہے کہ اگر مرنا ہی تھا تو وہاں مر جاتے اپنی قوم میں، یہاں آ کر یہ مرے ہیں، تو یہ تو میرے لیے ایک آزمائش ہوگی نا، قوم تو مانیں گی نہیں۔ تو دل بہا منتشا و تہدی منتشا، کہ یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں اس سے گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں سے ہدایت دیتے ہیں۔ انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، آپ ہمارے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارے ولی ہیں، ہمارے مددگار ہیں، بس آپ ہمیں بخش دیں اور ہم پر رحم کر دیں، اور آپ بہترین بخشنے والے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو اتنی زیادہ بے وقوفیاں کی، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا، تو موسیٰ علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں کہ یہ میری قوم کے بے وقوف لوگ تھے، تو آپ ہمیں بخش دیں ان کی غلطیاں اور ہم پر رحم کر دیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا، اور آپ ہمارے لیے اس دنیا میں لکھ لیں حسنتاً بھلائی، یعنی اس دنیا کی بھلائیاں بھی ہمیں دے دیں، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں دے دیں، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھیں پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حوصلہ دیا ہوتا ہے کہ ان کی قوم انہیں ستائے جا رہی ہے، اتنا تنگ کر رہی ہے، تو پھر بھی پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کی سفارشیں ہی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو ہمیں معاف بھی کر دے، دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں دے دے، آخرت میں بھی دے دے، تو ہم تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال عذابی اصیب به من آشاء، اللہ نے فرمایا کہ اپنا عذاب تو میں جس پر چاہتا ہوں نازل کر دیتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت تو جو ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، فساکتبها للذین یتقون، میں اس کو لکھوں گا، یعنی میری رحمت کا حقدار وہ ہوگا، میں اس کے لیے لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ یؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کریں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے، تو یہ میری رحمت جو ہے ان لوگوں پر برسے گی۔ الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جنہوں نے رسول کی پیروی کی، النبی الامیہ، نبی امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا، وہ چیز جو ہے نبی امی جو ہے وہ اس کو قرآن، یعنی یہ لوگ پیروی کرنے والے جو ہیں یہ قرآن کو لکھا ہوا پاتے ہیں، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، حکم دیتے ہیں نیکیوں کا، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں ان کے لیے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اب یہ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اب اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت چھائے گی وہ ہیں جو اس والے رسول کی، یہ جو نبی امی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیروی کریں گے، اور جو کچھ اللہ نے ان کو لکھا ہوا دیا ہے اور جو تورات میں تعلیمات ہیں یہ سارے ان کی پیروی کریں گے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈالے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور یہ نبی امی جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر سے بوجھ کو اتارتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو طوق ان کے گلوں میں پڑے تھے وہ بھی ہٹاتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلی شریعتوں کی مشکل باتیں تھیں جن میں کہ لوگ دبے جا رہے تھے، یہود اور نصارہ نے کیا کیا مشکل باتیں تھیں وہاں پہ، کہ اللہ نے ان کے لیے ہر جو عام سی جو چیزیں تھیں وہ بھی ان کے لیے حرام کر دی تھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور بڑی بھاری بھاری سزائیں ان کے اوپر لگی ہوئی تھیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو نبی امی آئے ہیں ان کو آزادی دے رہے ہیں، ان کے گلوں میں جو طوق پڑے ہوئے تھے وہ ہٹا رہے ہیں۔ تو فالذین آمنوا بہ، اب جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور اس کی تعظیم کریں گے، ونصروہ، اور اس کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی، اور اس نور کی پیروی کریں گے، انزل معہ، جو کہ اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ مطلب یہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو سب کو بتا دیا گیا کہ اس نبی امی کی پیروی کرو گے تو ہی تم کامیاب ہوگے، نہ صرف کہ پیروی کرنی ہے بلکہ نبی کا احترام بھی کرنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں نبی پر ایمان لانے کے بعد جو یہاں نبی کریم کے ساتھی ہیں ان کو جو حکم دیا گیا ہے کہ ایمان لانا ہے، عزروہ، اور ان کی تعظیم کرنی ہے، نصروہ، مدد بھی کرنی ہے، اور اس نور کی پیروی کرنی ہے جو وہ
اتارا گیا اس کے اوپر اور جو تمہیں دیا جا رہا ہے. 4 قسم کے حقوق ہیں نبی کے. جب نبی موجود ہوتا ہے تو اس کے ماننے والے ان چاروں فرائض کو ادا کرتے ہیں. اب جب نبی دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو تعلیمات چھوڑ جاتا ہے تو جو آنے والے لوگ ہیں وہ ویسا ہی اس تعلیمات سے وہ کا مطلب احترام کرتے ہیں جیسے کہ نبی کا احترام کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف، جتنے بھی انسان آئے ہیں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ میں تمہارے اندر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا کہ آپ تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ کون ہے، کس اللہ کے رسول ہیں؟ وہ اللہ جس کی بادشاہی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. لا الہ الا ہو، اس اللہ کا کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یحیی و یمیت، وہ زندہ ہے، وہ زندہ زندہ کرتا ہے یعنی انسانوں کو. وہ یمیت، اور وہ موت بھی دیتا ہے. فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر. ورسولہ النبی الامی، اور اس نبی امی رسول پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے نبی امی. امی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی سکول میں، مدرسے میں، درسگاہ میں کسی استاد سے نہ پڑھا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی لقب ہیں. قرآن نے انہیں امی لقب دیا کہ آپ کا استاد صرف اللہ تعالیٰ ہے. آپ نے دنیاوی کسی استاد سے، کسی رہنما سے، کچھ سکول سے، درسگاہ سے، مدرسے سے کہیں نہیں سیکھا. اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اس لیے آپ کا یہ لقب ہے. لقب فخر کی بات ہے کہ آپ نبی امی ہیں. الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، یہ نبی امی جو ہیں یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے کلمات پر، اس کی باتوں پر. واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، موسیٰ کی قوم میں بھی ایک جماعت تھی جو حق پر تھی اور وہ اس انصاف سے کام لیتی تھی. وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا تھا، ان کو یعنی یہ جو ہیں موسیٰ کی قوم کے لوگ، ان کو ہم نے تقسیم کر دیا تھا 12 شاخوں میں. 12 خاندان تھے ان کے، 12 شاخیں بن گئی تھیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف. إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب کہ پانی مانگا اس کی قوم نے. اضرب بعصاک الحجر، کہ پتھر پر اپنا عصا مارو. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. یہ بات ابھی ہم سورہ بقرہ میں بھی پیچھے پڑھ کے آئے اور ابھی میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دی کہ 12 قبیلے تھے تو اللہ نے 12 چشمے جاری کیے. قد علم کل اناس مشربہم، کیوں جاری کیے کہ ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنا گھاٹ پہچان لے. وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ پاکیزہ جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے کھاؤ. وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب اللہ نے کہا ان کو کہ سکون، رہائش اختیار کرو، سکونت اختیار کرو. هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جو کچھ اس میں ہے اس سے کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. نَغْفِرْ لَكُمْ، ہم بخش دیں گے. خطیئاتکم، تمہاری خطائیں. سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ان قریب جزا دیں گے، احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے. تو یہ وہی بات ہے جب یہ صحرا میں من اور سلوہ کھا کے اکتا گئے تھے تو کہنے لگے موسیٰ سے کہ ہم لوگ تو اکتا گئے ہیں روز ہی ایک کھانا کھا کر. تو ہم جب وہاں تھے مصر میں تھے تو وہاں تو ہم ہانڈیوں میں ترکاریاں اور ساگ اور پیاز اور مسور کی دال یہ وہ پکاتے تھے، طرح طرح کی چیزیں. تو یہاں ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو اللہ پاک نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ اس میدان سے آگے جائیں گے تو فلسطین کا ایریا
اصل میں ان کی منزل وہی تھی، کیونکہ انہوں نے وہیں سے یہ آئے تھے اور وہیں انہوں نے جانا تھا۔ ان کے بزرگ جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ مصر آ گئے تھے تو فلسطین سے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ واپس ان کو وہیں لے کے جا رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آگے چلو، جاؤ، اس بستی کو فتح کر لو، تو جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں مل جائے گا، بس ایک کام کرنا کہ فتح کے جب فتح ہو جائے گی تو شہر کے دروازے سے جب تم نے داخل ہونا ہے، ایک تو حتتن بولنا ہے۔ حتتن کا مطلب تھا کہ استغفر اللہ، کہ ہمیں بخش دے، تو اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، تو ہم نے جو تم نے پیچھے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی خطائیں کی ہیں، وہ ساری ہم بخش دیں گے۔ لیکن انہوں نے، ظالموں نے اللہ کی بات کو بدل ڈالا۔ فبدل الذین ظلموا منہم، اللہ نے فرمایا کہ ظالم لوگوں نے اللہ کی بات کو بدل ڈالا، ایسی بات کہی غیر الذی قیل لہم، جو ان سے نہیں کہی گئی تھی۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، پھر ہم نے کیا کیا، آسمان سے ان کے اوپر سے ہم نے عذاب نازل کر دیا، وہیں دروازے میں ہی جہاں پر یہ گھسٹ کے داخل ہو رہے تھے۔ حتتن کو انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا۔ ہنتتن کا مطلب تھا جو میں گندم، گندم میں جو، یعنی بے معنی سا لفظ تھا، تو انہوں نے وہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، وہیں دروازے میں ہی عذاب آیا اللہ کا، اور یہ مر گئے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اچھا تو ہم یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں، کیونکہ آگے ایک اور پھر بات آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے درگزر فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسر اہل انت ان تعبد اہل انت ان تحمد لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك منه مما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا ودمرهم تدميرا ودمرهم وزلزلهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أطعمهم من طعام أهل الجنة، اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا، اللهم انصرهم نصرا قريبا، اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.